بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما امام اعظم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور نبی نے کہا تھا اپنی لخت جگر سے، فاطمہ خذی من مالی ما شئتی، جو جی چاہتا ہے بابا کے مال میں سے لے جا۔ فاطمہ عمل کرنا پکڑی گئی تو محمد چھڑا نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نئے سال کی آمد کا جشن، نیو ایئر نائٹ منانے والوں، یہ جشن محمد نے نہیں منایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جشن ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے نہیں منایا تھا۔ اور تمہارا دین اسلام وہ ہے جو محمد نے بیان کیا، صحابہ نے عمل کیا علیہ الصلاۃ والسلام۔ بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وباللہ سبحانہ وتعالی استہدی واستعین والصلاة والسلام علی امام المتقین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والتابعین له بإحسان إلى یوم الدین۔ برادران ملت، آج کا خطاب شیخ توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ کا ہے، لیکن یہاں موضوع کا اگرچہ شیخ کو اختیار یا آپشن یا جو آزادی دی گئی اس موضوع پر، لیکن پھر بھی امکان ہے کہ اس طرف بھی اشارہ کیا جائے کہ غیر مسلم تہواروں میں یا جو تقریبات ہوتی ہیں کسی بھی قسم کی، ان میں شرکت کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ خیر اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی حق بات کہنے اور حق کے سمجھنے کی توفیق دے، اور بسا اوقات اگر ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالی ان لغزشوں کو درگزر کرے، اور کمال صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب ہم شیخ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، اور اللہ تعالی آپ کو استفادے کے بعد افادے کی بھی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب
ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. حق و باطل کا معرکہ، کفر اور اسلام کی جنگ وہ برپا ہے اور برپا رہے گی. اہل ایمان کے اوپر، اسلام کے اوپر ثابت قدم رہتے ہیں. بظاہر کفر کتنا ہی چھا جائے، باطل کتنے ہی چڑھ جائیں، اور اہل کفر کتنے ہی مضبوط ہو جائیں، اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر ثابت قدم رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ یہی اللہ عز و جل نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ تم اسلام پر ثابت قدم رہو، اس دین کو تھامے رکھو اور اس دین کو چھوڑ کر غیروں کی طرف نہ جھانکو، کیونکہ سب سے افضل دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ دین آیا ہی اس لیے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ اس دین کو باقی تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے، باقی ہر دین مٹنے کے لیے ہے اور دین محمد غالب ہونے کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن خوش قسمت ہے وہ انسان، نیک بخت ہے وہ انسان جو فتنوں کے دور میں دین اسلام پر قائم اور دائم رہتا ہے. فتنوں کے دور میں، جس دور میں اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، اور ایک حدیث کی روشنی میں جیسے انگارے کو اپنی مٹھی میں لینا مشکل ہے، فتنوں کا دور ایک ایسا بھی آتا ہے کہ اسلام پہ عمل کرنا بھی ایسا ہی مشکل نظر آتا ہے. لیکن خوش نصیب جو اسلام سے چپک کر رہتے ہیں، اسلام پر قائم اور دائم رہتے ہیں، پھر ان کی عزت، ان کی عظمت اور شان کا کیا کہنا کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنوں کے دور میں اسلام پر عمل کرنے والوں کو 50 آدمیوں کے اجر کے برابر ثواب ملے گا. سائل کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 50 ان کے یا 50 ہمارے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ 50 تمہارے 50 کے برابر اس کو ثواب ملے گا جو فتنوں کے دور میں، آزمائشوں کے دور کے اندر اسلام پر عمل کرتا ہے اور اسلام پر چلتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس امت میں ایسے بد نصیب بھی ہوں گے، ایسے بدبخت بھی ہوں گے جو دین اسلام کی سچی سچی دعوت کو چھوڑ کر انحراف، بدعات، خرافات اور اس اسلام کی چمکتی ہوئی روشنی کو ترک کر کے اہل کفر اور باطل مذاہب کی چیزوں کو قبول کریں گے اور دین میں تبدیلی کریں گے. جو ثابت قدم رہیں ان کے لیے اجر آپ نے سن لیا، اور جو دین اسلام سے ہٹ جائے، دین اسلام میں تبدیلی لے آئے، دین اسلام میں انحراف پیدا کریں، ان کا مقام بھی سنیے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہوں گے. ایک جماعت آئے گی پانی پینے کے لیے، جس وقت آقا پانی پلائیں گے اور حوض کوثر کے علاوہ کوئی پانی نہ ہوگا،
جو ایک مرتبہ امام اعظم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام پی لے گا، جنت میں داخل ہوتے تک دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اور یہ دین میں تبدیلی کرنے والے، انحراف کرنے والے، ان کے ساتھ سلوک کیا ہوگا؟ ایک روایت میں ہے ان کو درے مارے جائیں گے، ایک روایت میں ہے آقا اور ان کے درمیان میں آڑ کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کہیں گے میری امت، میری امت۔ فرشتہ جواب میں کہیں گے یا محمد انک لا تدری صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بولو نہیں جان دے۔ اے فرشتے سارے وابی سن، ان کو نہیں پتا تھا نبی کو علم غیب ہوتا ہے، یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں جانتے؟ غور کیجئے گا کبھی ان جملوں پر۔ یہ دعویٰ کرنے والوں کہ نبی کو سارا علم ہوتا ہے، فرشتہ کہہ رہا ہے آپ نہیں جانتے، آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے آپ نہیں جانتے، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل ڈالا۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جس نے میرے دین کو بدل ڈالا آج محمد کی نگاہوں سے دور کر دو۔ اور دین محمد میں ایک بہت بڑی تبدیلی یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے ہر معاملے میں روشن خیالی کا نعرہ لگا کر ترقی یافتہ ملکوں کی طرف کمزوری، احساس کمتری سے دیکھتے ہوئے ان کی ہر عادت کے اوپر چلنا شروع کر دیا جائے۔ اور یہ بیماری اکثر لوگوں میں آپ نے دیکھی ہوگی، کسی انگلش فلم کے اندر کسی ہیرو کی گھٹنے سے پینٹ پھٹی بھی دیکھ لیں، صبح اٹھ کے نوجوان اکثر وہاں سے کاٹ لیں گے کیونکہ فلاں ہیرو نے۔ کسی کے کان میں بالی ہے تو دیکھو گے صبح اکثر نوجوانوں کے کانوں میں بالی ہوگی۔ یہ بھول گئے کہ ہمارے قائد کون تھے، ان کو یہ عمل تو محمد کے ساتھ کرنا چاہیے تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پیار، یہ محبت جس پر یہ کفار کے پیچھے گر رہے ہیں، ان کے قدموں پہ دوڑ رہے ہیں، اس کا حق تو صرف محمد الرسول اللہ کو تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز پڑھائی، جوتی پہن کے آقا نماز پڑھا رہے، دوران نماز جوتی اتار دیتے، مڑ کر دیکھتے ہیں اپنے صحابہ کو، سلام پھیرنے کے بعد دیکھتے ہیں سب نے ہی جوتی اتار دی۔ پوچھا آپ نے تم نے کیوں اتاری؟ کہا آقا آپ نے جو اتار دی تھی۔ کہا میں نے تو اس لیے اتاری تھی، جبرائیل نے مجھے آ کر خبر دی تھی آپ کی جوتی کے نیچے گندگی لگی ہے، میں نے تو اس لیے اتاری۔ کہا آقا ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہمارے محبوب نے اتار دی۔ کافروں کو دیکھ کر